سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 یہی وارث کعبہ کی اذان گونجے گی سبحان اللہ آج جو بھی ہے نگہبان حرم ہونے دو سبحان اللہ سبحان ہونے دو اور چل پڑا کہے کہ یہ حر اللہ فوج حسینی کی طرح واہ 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 چل پڑا کہے کہ یہ حر فوج حسینی کی طرف میں ہوں قطرہ مجھے دریاؤں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 چل پڑا کہے کہ یہ حر فوج حسینی کی طرف میں ہوں قطرہ مجھے دریاؤں میں ضم ہونے دو بھر کے مشکیزہ یہ عباس کے تیور نے کہا اب جو ہوتے ہیں یہ بازو تو قلم ہونے دو اب جو ہوتے ہیں یہ بازو تو قلم ہونے دو القمہ موجوں سے کہتی تھی جب آئے عباس اپنے سر آنکھوں پہ یہ مشق و علم ہونے دو اور جگمگائے گی یہ اقلیم میں سخن اشفاق میرے مولا کا ذرا مجھ پہ کرم ہونے دو صلی اللہ محمد آل محمد کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے سلامت رہے شاہ صاحب برائے خشنود محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد آل محمد میری خواہش رہے گی اور امید ہے کہ جناب قائم آل محمد بھی اس خواہش کو سرخرو فرمائیں گے اور میرے بھائی اشفاق زیدی بھی اس بات کی اجازت دے دیں گے کہ ان کے کلام کا وہ سریلا انداز جس میں انہوں نے پڑھا ان کا تو ثواب ہے ہی مگر اس کا وہ حصہ جو میری تقریر کے دوران پڑھا گیا وہ میری تقریر کے ساتھ ہی عبارت ہو جائے گا اور ایسے عمدہ کلام پڑھنے والے اور محمد و آل محمد کی محبت رکھنے والوں کے لیے میں کبھی کبھی آپ جو واقعات کربلا کو بار بار دیکھتے رہتے ہیں اور آج تو ہم ایک سفر تھا جو مدینے سے شروع ہوا اور آج وہ مدینے میں ہی واپس انجام پذیر ہو رہا ہے اور ہم اسی سفر کی روداد سننے کے لیے سنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے اسی سفر کے آغاز میں جب امام نے مکے کو چھوڑا حج کو عمرے سے بدلا جس مقام پر کوئی بھی اہم ملاقات ہوئی ہے کوئی اہم شخص لشکر امام میں داخل ہوا ہے کتابوں نے اس کو لکھا ہے اور آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ادب کے اعتبار سے بھی
جو لوگ علم و ادب کی پرورش کرتے ہیں، جو قلم کی پرورش کرتے ہیں، ان کا مقام اور ان کی محبت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کتنی تھی۔ پہلی منزل ہے مکہ سے مدینے کی طرف، بعض لوگوں نے اس کا نام تنعیم لکھا، کچھ اور لوگوں نے کچھ اور نام منزل کا لکھا ہے، مگر ایک بات ثابت ہے اور سب کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ منزل کیوں مشہور ہے؟ اس لیے کہ یہاں شاعر مودت آل محمد، جن کو ہم فرزدق کہتے ہیں، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے ملے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اپنے اجداد کی قصیدہ خوانی اور ان کی تعریف اور ان کے ضمن میں کہے گئے اشعار بھی سنے۔ یہ معاملہ واقعات کربلا اور یہ جو سفر کربلا ہے، اس کے اندر ایک انتہائی اہم گولڈن چیپٹر ہے اس کا۔ فرزدق کا نام حمام ابن غالب ہے۔ بہت دفعہ لوگ ان کا نام نہیں بتا پاتے، ان کا پورا نام ہے حمام ابن غالب۔ تو کبھی کبھی میں سوچتا رہتا تھا اپنے طور پر بھی کہ دیکھیے، ہم بعد میں جو غالب کی شاعری پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ غالب کس قدر مومن انسان تھے، تو وہاں حمام یعنی فرزدق بھی غالب نہ صحیح مگر ابن غالب ضرور ہیں، اور فرزدق ان کا یہ عام طور پر جب پڑھا جاتا ہے تو ہمارے بچے کئی دفعہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ فرزوق پڑھ دیتے ہیں یا کچھ اور اس طرح سے، لیکن نام ہے فرزدق، اسی طرح سے پڑھا جائے گا۔ اور ان کا اپنا نام جو ہے، یہ تخلص ہے ان کا، اور ان کا نام ہے ان کا وہ مشہور قصیدہ جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور جس کو اس وقت بھی عربی لٹریچر کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ وہ اس وقت کا قصیدہ ہے جو فرزدق نے کعبۃ اللہ میں، حرم الہی میں اس وقت بے ساختہ اسپونٹینیسلی پڑھا جب امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اور میرے آقا بیمار امام سید سجاد کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئے تھے، اور ہشام ایک منزل پر جو کہ موجود تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ وہ کسی طریقے سے کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ جائے، تو اس کو کسی نے راستہ نہیں دیا تھا، اور اچانک امام آئے تو صفیں سکڑنا شروع ہوئیں اور زمین خدا میں وسعت پیدا ہونا شروع ہوئی، اور امام اپنے راستہ بناتے ہوئے خود آگے بڑھ گئے۔ ایسا لگتا تھا وہ لوگ بھی جو امام کو امام نہیں مانتے تھے اس وقت مجبور تھے کہ حجت خدا کے لیے راستہ خالی کر دیں۔ یہ فرشتوں کی جانب سے ایسا ارینجمنٹ تھا۔ تو کسی نے پوچھا تھا، اس کے صحابی نے پوچھا تھا کہ آپ جو بادشاہ وقت ہیں، اور یہ کون صاحب ہیں جن کی اتنی قدر و منزلت ہے؟ تو اس نے اس وقت جو الفاظ کہے کہ میں جانتا نہیں ہوں، اور یہ جو الفاظ کہے تو بادشاہ کے ساتھ ساتھ اسی کے جھرمٹ میں یہ شاعر فرزدق بھی موجود تھے، تو اس نے کہا اچھا تو نہیں جانتا؟ پھر اس نے بلند آواز سے کہنا کہ تم اس کو نہیں جانتے ہو، جبکہ عرب اور بطھا اور تمام سرزمین حجاز اس کو جانتی ہے کہ یہ کون ہے؟ حاضبنو مکہ و زمزم و صفا، یہ تو مکہ اور زمزمہ اور صفا کا بیٹا ہے، اس کو کون نہیں پہچانتا؟ تو اس کے اوپر جو انہوں نے قصیدہ کہا، میرا موضوع آج وہ نہیں ہے، میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے درمیان اچھے شعراء، ادیب، وہ لوگ جو آل محمد کے لیے جنہوں نے اپنے سخن کو مخصوص کر رکھا ہے، اپنے قلم کو خاص طور پر محفوظ کر رکھا ہے، خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرماتا رہے اور ان کے درجات کو بلند فرماتا رہے، ان کے ماں باپ کے درجات کو بھی بلند فرمائے اور ان کی اولاد کی توفیقات میں بھی اضافہ فرماتا رہے۔ عزیزان گرامی، آج جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مجلس کا عنوان تو میں نے شروع سے بھی کہا تھا کہ آج میرے نزدیک الوداعی مجلس اس لیے بھی ہو جائے گی کہ ٹورانٹو میں اس کے بعد اس سال فصل اضاء میں اب مجھے جو 8 دن باقی رہ گئے ہیں، آج ربیع الاول کا چاند دیکھا جا چکا ہے اور شواہد اس کے بہت زور شور سے موجود ہو چکے ہیں، لہذا کل بہرکیف پہلی ربیع الاول ہوگی، اور ظاہر ہے اسی مہینے میں آپ کے کی سوگ کے ختم ہونے یا ٹوٹنے کا وقت بھی آتا ہے 9 ربیع الاول کو۔ اس سے پہلے چند دن جو سفر کے ہیں، یہ سفر بھی تقریباً ختم ہو جاتا ہے، مگر ایک شہادت باقی رہتی ہے، وہ ہے 8 ربیع الاول کو، وہ جناب امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ایک حسین کوئنسیڈنس ہے، دو چیزیں باہم یکجا ہوئی ہیں کہ 9ویں تاریخ پہلی ربیع الاول میں وہ پہلا دن ہے
جو قائم آل محمد کی امامت کا آغاز ہوتا ہے جس سے 8 کو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے. امامت کا ایک سورج غروب ہوتا ہے اور دوسرا سورج طلوع ہوتا ہے 9 تاریخ. تو اور اسی 9 تاریخ کو وہ دن بھی ہے جس